نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ بتا رہا ہوں. ایک چیز اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ ہے اچھے اخلاق. ایمیٹیشن اخلاق نہیں. آج کل ہمارے پاس اخلاق تو ہے لیکن ایمیٹیشن ہے. گراہک سے بات کرتے ہیں، کسٹمر سے بات کرتے ہیں، میٹھی بات کریں گے لیکن پیسے کے لیے. ہوائی جہازوں میں اخلاق ہے لیکن پیسے کے لیے. بینکوں میں اخلاق سے بہت اچھی بات کریں گے لیکن یہ سارے کے سارے ایمیٹیشن ہیں. اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق بہت پسند ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان بتائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیارے نبی جی آپ تو بہت بہت اونچے اخلاق پر ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اخلاق پر بیان نہیں کرتے تھے، خود اخلاق برتتے بھی تھے. اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، غیر خاندان والوں کے ساتھ خود اخلاق اور بہت گہرے اخلاق برتتے تھے. حدیثوں میں آتا ہے یعنی ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ آدمی مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے. بات پکی ہو گئی. آسمانوں سے کہا گیا کہ یہ آدمی تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ پکا منافق ہے. اس کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق برتے. آج ہم ایسے اخلاق ہماری بیوی کے ساتھ بھی نہیں برتتے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں برتتے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین جنازے کے نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے. حالانکہ کہا گیا وہ بہت اونچا گڑبڑ آدمی ہے یہ. حضرت عمر نے رکا بھی پیچھے سے، حضرت کس کی جنازے نماز پڑھا رہے ہیں آپ، کس کی؟ لیکن آپ رکے نہیں. بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب بقیع میں اسے دفن کیا گیا یا کسی قبرستان میں دفن کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اور اس کے بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. یہ صحابی تھے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے ابا کی قبر کہاں ہے؟ تیرے ابا کی قبر کھدوائی، لاش نکلوائی، اور لاش نکلوا کر جو ہے دم کے ایسا کیا، بہت کچھ کیا، پھر اسے دفن کیا۔ یہ ٹاپ، حالانکہ ہے گڑبڑ، آدمی گڑبڑ ہے۔ پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اب ان کا جنازہ مت پڑھنا، ان کے قبر پر کھڑے بھی مت رہنا، انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ تب حضور نے کہا کہ بس اب مجھے جو ہے اب ڈائریکٹ حکم ہو گیا، اب نہیں کروں گا۔ لیکن معمولی سی بھی کھڑکی تھی، معمولی سے بھی چانس تھا، تو وہ حضور نے کیا۔ اس لیے آپ کی صفت بیان کی گئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ثمامہ ابن اسال، گڑبڑ آدمی، اور کتنا گڑبڑ آدمی، کئی صحابہ کو شہید کیا، کئی صحابہ کو۔ مالدار آدمی تھا، یمن۔ اب ایک تھوڑی سی لطیفہ بتاتا ہوں، لطیفہ ہے جس کے آخر میں نون آمد، نون وہ یا تو ٹاپ ہوگا یا نیچے ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا۔ یمن، ایران، مسلمان، رمضان، شعبان، قرآن، دین، میمن، ہنسے نا سب، مومن، جس کے آخر میں نون آئے گا نا، جس کے نام کے اندر بھی عدنان، سلمان، عمران، عثمان، آخر میں نون آئے گا، یہ لطیفہ ہے، تو قرآن حدیث کی بات نہیں ہے۔ اس کو بہت دھیان سے دیکھنا، یا تو ٹاپ ہوگا یا نیچے ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا وہ۔ تو یمن جو ہے نا، یمن، اور یہ میمن بھی کوئی کم نہیں ہے۔ اب میں صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا کہ جس کے آخر میں، تو یہ یمنی لوگ تھے، یہ بہت مالدار آدمی تھا ثمامہ ابن اسال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صحابہ ایک بات کہتے تھے، حضرت میرا بھائی مر گیا۔ کس نے مارا؟ کہ ثمامہ ابن اسال نے، یعنی اس کے آدمیوں نے۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی ایک صحابی کو تم مار کے لاؤ، 100 اونٹنیاں لے لو۔ مال کی غریبی تھی اس کے پاس۔ اب کتنا خطرناک آدمی ہوگا یہ۔ تو صحابہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، بھئی دیکھو میرے سامنے تو وہ آدمی ہے نہیں، اس نے مارا ہے وہ یقینی ہے، اور میں کچھ کر سکتا نہیں۔ خدا کا کرنا کہ وہ اپنا جا رہا تھا مکہ مکرمہ اور رستہ بھول گیا، اور رستہ بھول گیا تو مدینہ کے بارڈر میں آ گیا، حدود یا مدینہ منورہ کے بارڈر میں آیا، تو صحابہ پہچانتے نہیں تھے چہرے کے اعتبار سے کہ ثمامہ ہے، لیکن اتنا جانتے تھے کہ مالدار آدمی ہے، وجیح آدمی ہے، وجیح۔ اس کے ساتھ باندیاں ہیں، اس کے ساتھ پیسہ ہے، اس کے ساتھ تلواریں ہیں، اس کے ساتھ گھوڑے ہیں، اس کے ساتھ قافلہ ہے، کہ وجیح آدمی ہے یہ۔ پکڑ لیا صحابہ نے، جو کہ ہمارے ماحول میں آ گیا، پہچانتے نہیں تھے کہ یہی ثمامہ ہے، اور پکڑ کر لا کر سمجھ لے کہ مال غنیمت ہے، بھی ہماری بارڈر میں آیا، سب تلواریں لے کر آیا، بھی ہم نے اس کو پکڑ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس زمانے میں جو قیدی ہوتے تھے وہ ستونوں سے باندھے جاتے تھے، باندھ دیا اس کو۔ صحابہ دیکھنے لگے، کتابوں میں لکھا ہے کوئی بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا، نام سب جانتے تھے کہ ثمامہ ابن اسال، ڈرتے تھے ثمامہ ابن اسال سے، لیکن کون ہے، کون سا جنات ہے یہ، کچھ پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کمرے سے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہو کس کو پکڑا آپ تم لوگوں نے؟ انہوں نے کہا اس کو پکڑا،
اما تعرفون من ھذا، آپ نے فرمایا اما تعرفون من ھذا، تم نہیں پہچانتے یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو نہیں پہچانتے کون ہے یہ آدمی. تو آپ نے فرمایا ھذا ہوا ثمامہ ابن اسال، یہی تو ثمامہ ابن اسال ہے. جب آپ نے کہا ھذا ہوا ثمامہ ابن اسال، یہی تو ثمامہ ابن اسال ہے، او مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بھائی کا قاتل پکڑا گیا، شوہر کا قاتل پکڑا گیا، باپ کا قاتل پکڑا گیا، او دھمال ہو گئی مدینہ میں. او پورے مدینہ والے دیکھنے کے لیے مرد اور عورتیں سب آ رہے ہیں. لیکن نبی کے اخلاق، اس سے اونچے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے. سب جو ہے وہ دیکھیں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا، کھلایا پلایا رکھا. بھئی اس کے لیے دودھ لاؤ، اس کے لیے، حالانکہ ہے کون؟ خالی وانٹڈ نہیں، پکڑا بھی گیا اور پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہی ہے، اور اس نے بھی اقرار کر لیا کہ میں ہی ہوں. بات ختم ہو گئی. تو سارے کا سارا مدینہ کہنے لگا کہ بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے اس کے قتل کا، کہ بہت سو کو مار چکا ہے اور اقرار بھی کر رہا ہے. تو آپ نے ایک جملہ کہا صحابہ سے، کیا کہا؟ اس کو میلی نگاہوں سے مت دیکھو بھائی، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جائے. کتنے اونچے اخلاق ہے. آج تو بیوی نے اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ڈال دیا، ایاں مڑی چھے اوپر مت مل جائے. شہزادے وہاں یہ نہیں، یہ معاملہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی. جب اسلام کی دعوت دی، سارے صحابہ سن رہے ہیں. وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ یا محمد لو تقتلونی تقتل ذات دم، یہ روایت تو ایک الفاظ ہے. لو تقتلونی تقتل ذات دم، اگر آپ مجھے قتل کرو گے تو آپ خونی کو قتل کرو گے، کہ میں نے قتل کیا ہے، حق ہے آپ کو مارنے کا. لو تقتلونی تقتل ذات دم. اور اگر تم کو پیسہ چاہیے، دیت چاہیے، تو جتنے میں نے قتل کیے ہیں ان سب کی میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں. ان کے مکان بنا دوں گا، ان کو باغات دلوا دوں گا، پیسہ خرچ کروں گا. وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، اسلام قبول نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا بھی اور سوچ لے. دوسرے دن دعوت دی، اس نے وہی جواب دیا کہ وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، اسلام قبول نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا بھی اور سوچ. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ تو زہریلا پھوڑا ہے، لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے، کوئی فائدہ نہیں انجیکشن دینے کا، ایمو دینے کا، یہ دینے کچھ بھی نہیں. حضرت آپ ہمیں حکم دے دیں. ہم نے فرمایا نہیں، کل فیصلہ کریں گے. اب کل پر فیصلہ گیا تو دماغوں میں کیا آتا ہے کہ بھئی جب ایسا آدمی ہے جو خونی بھی ہے، اقرار بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لو تقتلونی تقتل ذات دم، اگر مجھے قتل کرو گے تو مجھے خونی کو تم قتل کرو گے، میں نے کیا ہے خون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فیصلہ کریں گے کہ قتل کرو اس کو. جب صبح ہوئی اور وہ جب کیس چلا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب فیصلہ ہوگا، تو لوگوں کے کان متوجہ ہوتے ہیں نا دماغ ہے، سو فیصلہ آویو بھی، سو فیصلہ آویو، سو فیصلہ آویو. تو یہاں صحابہ کے بھی دماغ میں یہ تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا کہیں گے تو سب سے پہلے میں ماروں گا. تو کچھ صحابہ تلوار لے کر آ گئے مسجد نبوی میں. آپ نے فرمایا بھی تلوار لے کر کیوں آئے؟ ہماری مساجد میں تلوار کا، ہتھیاروں کا کوئی کام نہیں ہے، اسے باہر رکھو. اور اس کو پھر دعوت دی تو اس نے وہی بات کہی، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا، مسلمان نہیں بنوں گا. ہاں آپ مجھ سے جو ہے اگر پیسہ مانگے تو پیسہ دے دوں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا سنو، میں فیصلہ کرتا ہوں اس کے بارے میں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ اسے چھوڑ دو، ہم نہیں ماریں گے، اس کو آزاد کر دو۔ جب صحابہ نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف تو کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ وہ نکلا اور نکلتے ہوئے جا رہا تھا تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یار سالوں سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، ملتا نہیں تھا، آج ملا تو جو ہے ٹھاٹ کے ساتھ جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے اور یہ نکل گیا، بقی تک پہنچا۔ بقی اس زمانے میں بقی کے قریب نہر چلتی تھی، وہاں اس نے جو ہے نہر میں جا کر کپڑے وپڑے دھوئے، کپڑے بدلے۔ بادشاہ تھا، ایک شاہی آدمی تھا، تو اس نے کپڑے دھو کر پھر جو واپس آیا اور کہا این محمد، این محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ فرمایا آئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہ آج بتاؤ یہ اخلاق ہے ہمارے یہاں؟ تھوڑا سا آدمی اپنے دل کے اندر سوچے کہ میرے اندر یہ اخلاق ہیں۔ سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مزین کیا۔ اور اسی نے خود نے کہا، ثمامہ ابن اسال نے یہ کہا کہ حضرت میں مکہ مکرمہ جا رہا تھا اور یہاں پکڑا گیا، راستہ بھول گیا اور میں یہاں پکڑا گیا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ مجھے حکم دیں، میں اجازت چاہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ جاؤں اور عمرہ کروں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، عمرہ کرو، لیکن بتوں کے نام پر ذبح مت کرنا، اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ یہ گیا ثمامہ ابن اسال، یہ مکہ مکرمہ والوں کا بھائی تھا، بڑا بھائی، اسلام کے خلاف سب سے زیادہ پیسہ لگانے والا یہ آدمی تھا ثمامہ ابن اسال، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ آپ نے فرمایا ذبح کرنا، لیکن اللہ کے نام پر کرنا اور کسی کے نام پر نہیں۔ جب گیا تو مکہ والوں نے بہت اکرام کیا، ارے بھائی آ گیا، ثمامہ آ گیا، ثمامہ آ گیا، ثمامہ آ گیا۔ تو اس نے تو زور سے لبیک پڑھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ لبیک پڑھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مکہ والوں نے کہا ارے بھائی کیا پڑھ رہے کیا پڑھ رہے؟ کتابوں میں لکھا ہے اول ملبی فی الاسلام، اسلام میں سب سے پہلے زور سے لبیک پڑھنے والا یہ آدمی ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں لوگ لبیک پڑھنے سے ڈرتے تھے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، فتح مکہ سے پہلے کا قصہ ہے۔ اول ملبی فی الاسلام، اور اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب سنو، مکہ والوں نے کہا تو مسلمان ہو گیا، لیکن تو جو ہے اب ہمیں مدد نہیں، کہ کوئی مدد نہیں تمہاری۔ کھانا بھیجتا تھا، ہتھیار بھیجتا تھا، پیسے بھیجتا تھا، سب بند۔ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، حضرت ہم جو ہے آپ کے رشتہ دار ہیں اور بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، اور جو ہے یہ ثمامہ نے ساری مدد بند کر دی، تو آپ اس کو خط لکھیں وہ ہماری مدد کرے ورنہ بھوکے مریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے نام خط لکھا، اخلاق۔ اور کیا خط لکھا بھئی؟ ثمامہ یا ثمامہ کو خط لکھا، مکہ والوں کو نہیں، ثمامہ کو خط لکھا، اور یہ لکھا کہ ثمامہ تم مکہ والوں کی جو مدد کرتے تھے سب مدد کرو، ان کی مدد مت روکو، خالی ان کو ہتھیار مت دینا، کھانا کپڑا لتا جو ہے تو بھیجتے تھے وہ بھیجتے رہو۔ یہ اخلاق دیکھ کر کئی مکہ والے مسلمان ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرے پاس اچھے اخلاق ہیں کہ نہیں، مال کے لیے نہیں، بہت میٹھی آدمی بات کرے گا، مال کے لیے نہیں، دل کے اندر اچھے اخلاق ہوں، کسی کے کام کرو۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ کسی بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ یہی حال ہوا ابو العاص بن ربیع کا۔ ابو العاص بن ربیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور مشرک تھے،
قصہ مشہور ہے حضرت زینب کے شوہر، تفصیل میں جاتا نہیں، 9 بجے انشاءاللہ ختم کرنا ہے مجھے، یہ بہت، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے کہ اللہ میں نے میری بیٹی تو الگ کروا دی، حضرت زینب کو تو حضور نے الگ کر دیا تھا نا کہ ابھی جو تم مسلمان ہو، یہ مشرک ہے، اب تمہارا کیسے نبھاؤ ہوگا، اس لیے تم ابو العاص بن ربیع کو کہہ دیا تھا بدر کے قصے کے بعد حضور نے کہ میری بیٹی کو بھیج دو، آپ تم اپنی جگہ، میری بیٹی اپنی جگہ، لیکن دونوں میاں بیوی میں محبت بہت تھی، جو میاں بیوی میں ہوتی ہے وہ بہت تھی۔ ابو العاص بن ربیع امانت دار آدمی تھے، یہ بھی اسی طریقے سے پکڑے گئے، شام سے یہ آ رہے تھے، تجارت، یہ پیسے لوگوں سے لیتے تھے، دھندا کرتے تھے اور لوگوں کو حساب چکاتے تھے، لیکن آج کل ایسا دھندا مت کرنا بھائی، ہاں وہ پیسہ لے کے نہیں بھاگ جائے گا، وہ بہت خیال رکھنا۔ اب وہ دھندے کرنے کے دن نہیں ہے کہ تو 5 لاکھ دن، تو 3 لاکھ دن، 4 لاکھ دن، میں جو ہے تم کو اتنا نفع دوں گا، وہ سب بعد میں جو ہے نا روتے ہوئے آتے ہیں ہمارے پاس۔ میں اب شکاگو اور کیلیفورنیا گیا، کہا مولانا میرے $50 لاکھ اس نے لے لیے اور تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اور یہ وہ، میں نے کہا بھائی جب تو نے دیے تو پوچھنے آیا تھا، جب تو نے اس کو دیے تو پوچھنے آیا تھا؟ نہیں، وہ تو میں نے کہا تو نے چپکے سے دیے ہیں، اب چپکے سے وصول کر۔ تو میں نے آہستہ سے کہا پولیس والوں کو، بولے کسی جگہ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ کہیں گے کہ تو اتنا پیسہ لایا کہاں سے۔ اب وہ امانت داری ختم ہو گئی، الا من رحم ربی، مکمل طور پر تو نہیں کہہ سکتے، الا من رحم ربی، تو یہ بہت امین تھے ابو العاص بن ربیع، ان کو مسلمانوں نے پکڑ لیا، وہ اتفاق سے آ گئے۔ وہ معمول تھا کہ سامنے کے یہ بارڈر ہے، اس کے اس طرف سے جاؤ مکہ، کوئی تمہارا ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن تم اگر ہماری بارڈر میں آ گئے پھر ہمارا حق بنتا ہے تم کو پکڑنے کا۔ ابھی رات کا اندھیرا تھا، ٹھنڈی تھی، مدینہ منورہ میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، اور جیسے بادل وغیرہ ہوتے ہیں وہ تھا، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ اپنے جو ہے سامان لے کر، ان کے ساتھ قیمتی ہیرے جواہرات تھے، اس کو تقسیم بیچتے تھے، بیچ کر مکہ والوں میں پیسہ تقسیم کرتے تھے۔ ابو العاص بن ربیع غیر مسلم تھے، مشرک تھے، حضرت زینب کے شوہر، حضور نے چھوٹا کروا دیا تھا، یہ پکڑے گئے۔ جب مال پکڑا تو وہ سمجھے گا وہ لوگ مجھے قتل کریں گے، تو انہوں نے مال دے دیا، لے لو مال، لے لو مال، لے لو، اور خود بھاگ گئے۔ جوان آدمی تھے، بھاگے اور بھاگے 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 مدینہ منورہ میں آئے، اور مدینہ منورہ میں آ کر لوگوں سے کہا زینب کا کمرہ کون سا ہے، زینب کا۔ ارے بھی زینب سے تیرا کیا تعلق؟ بھئی زینب تو تیری بیوی نہیں ہے۔ پہلے تو پوچھا زینب کا کمرہ کون سا ہے، تو مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی۔ یہ زینب نام جو ہے یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، یہودیوں میں ملے گا، نصارہ میں ملے گا، جیسے بعض نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھے، انہی ناموں میں یہ نام ہے۔ مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھیں، اور زینبوں کے قصے بہت ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے بے زینب کی تم بات کر رہے ہو، ای زینب، مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے۔ خود حضور نے اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا، اور نواسی کا نام بھی کسی نے کہا زینب، یعنی دائیں بائیں زینبیں بہت تھیں۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس یہودیہ نے زہر دیا تھا اس کا نام بھی زینب تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، گھر جا کر کہو گے تو نہیں، ارے بتاؤ تو صحیح یار، کہنا مت۔ زینب نام جو ہے نا بہت اچھا ہے، لیکن زینب نامی لڑکی یا عورت تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہے، لیکن سمجھدار بہت ہوتی ہے، سمجھدار بہت ہوتی ہے۔ اس لیے زینبوں کے قصے بہت آتے ہیں حدیثوں میں۔ ایک تھوڑی سی تیز دماغ ہوتی ہے، اتنا نبھا لو تم
تو تمہارا گھر چمک جائے گا انشاءاللہ. جا کے بتانا مت ورنہ وہ یہاں آنے کا ویزا نہیں ملے گا صورت میں. تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے ابو العاص ابن ربیع، بھئی حضرت زینب کا مکان کہاں ہے؟ ارے مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے، تو کون سی زینب کہہ رہا ہے؟ تو اس نے آہستہ سے کہا زینب بنت محمد. ارے زینب بنت محمد، اتنی بڑی عورت کا نام تو لے رہا ہے، رات کے 2:30 بجے 3 بجے سردی ہے. تو اس نے کہا میں پھنسا ہوا ہوں. ابو العاص ابن ربیع کہتے تھے میں پھنسا ہوا ہوں اور بس مجھے اس کا کمرہ دکھا دو، خالی کوئی مجھے امن نہیں دے گا. وہ میری بیوی رہ چکی ہے، شاید مجھے امن دے دے تو میری جان بچ جائے گی. تو کسی نے زینب کا نام اور کمرہ بتایا نہیں، لیکن یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لوگوں کو پڑی تھی اپنی جان کی. بھئی مال تو گیا، وہ تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، لیکن یہ کہ اب جائے کم سے کم جان تو بچ جائے میری. گئے وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا زینب کا کمرہ کون سا ہے؟ زینب کون؟ زینب بنت محمد. کسی نے بتا دیے یہ ہے. یہ سیدھے جو ہے وہاں چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، نہ وحی آئی نہ فرشتے نے اگر کہا، کچھ نہیں. اور انہوں نے جا کے دستک دی. جب دستک دی تو اب ظاہری بات ہے کہ رات کے وقت میں کوئی دستک دے گا تو کون ہوگا؟ آدمی تھوڑا سا گھبراتا بھی ہے کہ کون ہوگا. حضرت زینب نے اندر سے کہا کہ مین کون ہو؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا ابو العاص ابن ربیع. اوہ ابو العاص ابن ربیع یعنی میرا پرانا شوہر. اب تو حضور نے الگ کر دیا ہے، میں مسلمان ہوں تو مشرک ہے. تو حضرت زینب کی بیٹیاں تھیں، بچے ان کو جگایا، بھئی دیکھو ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا ہے. حضور کو کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ کمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. ماؤں کے کمرے تو قریب تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے کمرے بھی قریب ہی رکھتے تھے. لیکن اخلاق، بدگمانی سے بچنا. یاد رکھنا ہمارے گھروں میں جو انتشار ہے وہ اس وجہ سے انتشار ہے، ہمارے خاندانوں میں انتشار ہے نا، میاں بیوی میں نہیں بنتی، ساس بہو میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی. اس کی صرف ایک وجہ ہے، ایک وہ یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں. حسد، بدگمانی، کپٹ، غصہ. وہاں وہ چیز نہیں تھی. تو انہوں نے جا کر، چونکہ ان کی اولاد تھی ابو العاص ابن ربیع کی، حضور کی تربیت میں تھی یہ اولاد. رو دی بچیاں. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زینب بھی رو دی. حضور کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اچھا کیوں؟ تو ابو العاص ابن ربیع نے کہا صرف میں پناہ لینے آیا ہوں، مجھے پناہ دے دو. اور مسلمان جب کسی کو پناہ دیتا ہے پھر کوئی اس کو قتل نہیں کرتا، میری جان بچ جائے گی. تم مجھے پناہ دے دو، صبح ہو جائے گی، میں یہاں سے اپنا چلا جاؤں گا. تو حضرت زینب نے بچیوں سے کہا کہ فلاں جگہ بستر ڈال دو، اوڑھنے کا ڈال دو، تھوڑا سا سردی ہے، اور ان کو کہو کہ تم سو جاؤ. اور یہاں تک کہ فجر ہو گئی. جب فجر ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی فجر کی. اور نماز پڑھانے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر حضور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے. تو حضرت زینب جو تھی یہ عورتوں کو چبوترے پر کھڑی ہوئی. اے مسلمانوں، میں زینب بنت محمد ہوں، ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں، میرا شوہر آیا ہے. یہ نہیں کوئی شوہر نہیں ہے ابھی. ابو العاص، حضور سن رہے ہیں، ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں اور میں نے ان کو پناہ دی ہے، تم میں سے کوئی اس کو قتل نہ کرے. بس اتنا حضور نے سنا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے کھڑے ہوئے، ایک دم سے، اور صحابہ سے کہا بیٹھے رہنا بھی، بیٹھے رہنا بھائی، بیٹھے رہنا، جانا مت، بیٹھے رہنا، اور سیدھے حضرت زینب کے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ بیٹا کیا ہوا ابو العاص ابن ربیع کو تم نے؟ بولے کہ ابا کیا کروں، رات کو ایک دم تھکے ہارے تھے اور رو رہے تھے، تو پناہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، پناہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، یہ تو مسلمان کا حق ہے، کوئی بھی دے کسی کو پناہ، تو میں نے ان کو پناہ دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، دیکھ بیٹا اب وہ تیرا شوہر نہیں ہے، اس لیے تجھ سے خلوت نہ کرنے پائے، ہاں پناہ دیا ہے ٹھیک ہے، مسلمان اس کا اکرام کریں گے، پناہ دیا تو کوئی مارے گا نہیں، مال تو واپس نہیں کریں گے، مال تو گیا، وہ مال غنیمت میں چلا جائے گا جس میں بھی جاوے، لیکن یہ کہ وہ اس کو قتل نہیں کریں گے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ماؤں نے سنا کہ زینب یہ اعلان کر رہی ہے تو مائیں ساری کی ساری جمع ہو گئی، بھئی سب کے داماد ہیں نہیں، سب کے پرانے داماد ہیں، ابھی داماد نہیں ہیں لیکن پرانے داماد رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے تھے ابو العاص ابن ربیع کے بارے میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شعب ابی طالب میں تھے تو سب سے زیادہ خدمت کرنے والا یہ نوجوان تھا ابو العاص ابن ربیع۔ تو حضور نے ایک مرتبہ کہا واہ بھائی واہ، داماد ہو تو ایسا ہو، یہ کہا حضور نے، داماد ہو تو ایسا ہو، دیکھو کیسی خدمت کر رہا ہے ہماری۔ رات کو مکہ والے جو ہے وہ سو جاتے تھے، دور دور سے کھجورے لے کر اپنے کندھے پر ڈال کر اور دیوار کے اوپر سے پھینکنا، دیوار کے اوپر چڑھنا اور پھل فروٹ ڈالنا، یہ کرنا، تو حضور کے زبان سے جملہ نکلا زبان سے، بے واہ بھائی واہ، داماد ہو تو ایسا ہو، اس نے ہماری بڑی خدمت کی۔ مشرک تھے اس وقت میں، اب بھی مشرک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو زینب کی زبان سے تم نے جو جملہ سنا ہے وہ میں بھی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، یعنی تم میں یہ بدگمانی نہ آئے کہ باپ اور بیٹی نے کچھ مشورہ کیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھی پتہ نہیں ہے، پہلی مرتبہ، لیکن یہ کہ اس نے پناہ دیا ہے اس کو حق ہے، اس لیے کوئی اس کو میلی نگاہوں سے نہ دیکھے، لیکن میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، یہ حضور نے فرمایا کہ جس نے بھی اس کا مال لیا ہے وہ مال جو ہے اگر تم دے دو اور اس کے ساتھ احسان اور اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرو، لعل اللہ یہدی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ آپ نے کہا۔ جب صحابہ نے سنا تو وہ تو حضور کا ایک حکم، صحابہ نے جو ہے کہا نہیں حضرت ہم تیار ہیں، اس نے یہ لیا ہے، اس نے یہ لیا ہے، اس نے یہ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نے اپنی چادر بچھائی اور چادر بچھا کر کہا کہ بھی جو بھی جس نے مال لیا ہے، جو بھی لیا ہے مال، وہ لا کر اس میں ڈال دے۔ کوئی رسی لایا، کوئی روٹی کے ٹکڑے لایا، کوئی کھجورے لایا، کوئی ہیرے لایا، کوئی سونے کے ٹکڑے لایا، کوئی جو تجارت کی چیزیں ہوتی تھی وہ سب جمع ہو گیا۔ اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ پردے کے پیچھے سے مائیں دیکھتی تھی، حضرت زینب بھی دیکھ رہی تھی، بچیاں بھی دیکھ رہی تھی اور سب رو رہی تھی۔ ان کو کسی صحابی کے ذریعے سے جگوایا، اٹھوایا، اٹھو، ان کا اکرام کیا۔ ناشتہ کا مطلب یہ میں خالی سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ناشتہ تو وہاں ہوتا نہیں تھا، وہاں تو غدا ہوتا تھا خالی، یا رات کا کھانا ہوتا تھا، یہ ناشتہ تو ہم لوگوں نے بنایا ہے۔ ہمارے یہاں تو ناشتہ ہے کیا، ہمارے یہاں تو جتنی نماز ہے نا، 5 نمازیں، 5 کھانے بھی ہو گئے، 5 نمازیں 5 کھانے۔ اکرام کیا، بٹھایا ان کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اخلاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو کرتے ہی تھے اور حضور ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، تو فرمایا کیا ہے؟ بولے میں اس طریقے سے آیا، میرا مال سب نے لے لیا۔ آپ نے کہا تم گھبراؤ مت، تم دیکھ لو تمہارا یہ مال ہے سارا، کوئی چیز بچی تو نہیں۔ ٹاپ لیول کے اخلاق، کوئی چیز بچی تو نہیں۔ وہ دیکھنے لگے، کچھ قیمتی ہیرے تھے تو وہ ہلا ہلا کر یوں
ڈبہ ہوتا ہے ہلا کر کھول کے دیکھتے تھے، ہاں ہے، کوئی چیز بچی نہیں. آپ نے فرمایا سب چیزیں، میں کہا سب چیزیں ہیں. آپ نے فرمایا تم کو ہم عزت کے ساتھ روانہ کرتے ہیں. اسلام کے بعد تو ہم تو پہلے پیش کر چکے ہیں اسلام، اور اب بھی پیش کرتے ہیں. عزت کے ساتھ جاؤ. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ابو العاص ابن ربیع سیٹھ آدمی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہوا داماد، ساری ماؤں کا داماد. جب حضور کا داماد ہے تو ساری ماؤں کا داماد ہے. وہ جب انہوں نے اپنا وہ سامان پیک کرنا شروع کیا، اس پر ہچکیاں بن گئی صحابہ کی. حضور کا داماد ہے، مائیں بھی روئی، حضرت زینب بھی روئی، بچیاں بھی روئی. پیک کر رہے تھے سامان. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے کہا صحابہ سے بھی اس کی مدد کرو، رسی باندھنے میں، یہ کرنے میں. اور حضور نے کہا عزت کے ساتھ مکہ جاؤ. اب انہوں نے پوٹلا جو ہے اپنے کندھے پہ رکھا، اور جب روانہ ہوئے مدینہ والے بہت روئے. حضرت عائشہ بھی بہت روئی، حضرت زینب بھی بہت روئی. سب مائیں ہمارا داماد ہے، لا اللہ یہدی. بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے تب تک جو ہے سب دیکھتے رہی مائیں. حضرت زینب دیکھتی رہی، بھی میرا شوہر تھا اب نہیں ہے، اور دعا کرتی رہی کہ لا اللہ یہدی. آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، یہ میں نے جو اخلاق اس کے ساتھ کیے پیش کیے ہیں، یہ اخلاق اسے کھینچ کے لائے گا، اسے کھینچ کے لائے گا. اچھے اخلاق آدمیوں کو کھینچ کے لاتے ہیں. وہ آدمی کبھی بھولتا نہیں ہے. مکہ مکرمہ گئے، مکہ مکرمہ جا کر مکہ والوں کا حساب چکایا، پیسے دیے، اور پورے مکہ کا چکر لگایا، پورے مکہ کا. بھئی سب کا مال پہنچ گیا، سب کا حساب پہنچ گیا، ہاں پہنچ گیا. ابو العاص اب کب جا رہے ہو پھر سے شام تجارت کے لیے؟ یہ کہا میں بتاؤں گا، لیکن پہنچ گیا، کوئی چیز بچی تو نہیں ہے. 3 دن تک وہ گشت کرتے رہے، 3 دن تک گشت کرتے رہے. کبھی کسی کا کچھ رہ گیا ہو تو لے لو، مجھے سفر پہ جانا ہے. تو مکہ والے کیا سمجھتے تھے کہ شام جائیں گے، اور ان کا ارادہ شام کا نہیں تھا، ان کا ارادہ مدینہ آنے کا تھا. چپکے سے مدینہ کے لیے نکلے، چپکے سے، کسی کو پتہ نہیں مدینہ منورہ میں کہ ابو العاص آ رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں. اور یہاں کسی طریقے سے خبر ہو گئی، جیسے کسی قافلے نے کہہ دیا یا کسی آدمی نے کہہ دیا، ابو العاص کو دیکھا وہ جو ہے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ نے امہات المومنین سے کہا، حضرت زینب سے تو نہیں کہا، امہات المومنین سے بھی ایسی خبریں سن رہے ہیں کہ ابو العاص ابن ربیع مکہ سے نکل چکے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں. اچھا، کوئی خبر کیوں آ رہے ہیں؟ تجارت کے لیے آ رہے ہیں؟ بھئی کوئی اتنی خبر ہے کہ وہ آ رہے ہیں. حضرت زینب کو اطلاع ہوئی، بھی ایسی خبر ہے کہ وہ آ رہے ہیں. بہت روئی حضرت زینب. ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ سجدے میں دعائیں مانگتی تھی کہ اب یہاں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس وادی میں سارے مسلمان اس وادی میں وہ بھی آ جائے. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو اب آنا ان کا الگ ہے، وہ جو تھا وہ معاملہ الگ تھا، ان کے ساتھ ہتھیار بھی تھے، ان کے ساتھ پیسے بھی تھے. اب تو اکیلے آئے ہیں. داخل ہوئے، کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور ہاتھ پکڑا ابو العاص ابن ربیع کا، اور ہاتھ پکڑ کر سیدھے حضرت زینب کے پاس آئے. بیٹا یہ تمہارا شوہر ہے، زندگی گزارو، یہ تمہارا شوہر، زندگی گزارو. کہتے تھے ابا کے اخلاق نے مجھے پسند دیا، مجھے کھینچ کے لے آئے. حضور کے اخلاق
ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کو اونچے اخلاق بہت پسند ہے۔ پھر تو ان کی زندگی گزری حضرت زینب کی اور حضرت ابو العاص ابن ربیع کی، بڑی لمبی تفصیلیں ہیں اس کی کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اور کس طریقے سے وہ حضور کی خدمت میں رہے، پھر کس طریقے سے مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہ سب بات کی یعنی ترتیبیں ہیں ساری۔ اب ساری ترتیبیں تو کیا بیان کریں، اب سارے قصے تو کتنے بیان کریں، مجھے تو صرف اس سے ثابت کرنا تھا حضور کے اخلاق۔ کبھی بھی مایوس مت ہونا، اخلاق برتو، اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی۔ خالد ابن ولید کے ساتھ حضور نے اخلاق برتے، حالانکہ خالد ابن ولید کیسا آدمی، ایسا اڑا ٹڑا آدمی کہ حضور کو مارنے کے لیے کتنی مرتبہ پلاننگ کی ہے، کتنی مرتبہ، لیکن جب قضا عمری کے لیے گئے تو ولید ابن ولید خالد ابن ولید کے بھائی تھے، ان سے حضور نے کہا میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ موجود ہیں، فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے، تیرا بھائی خالد دکھائی نہیں دیتا، تیرا بھائی خالد دکھائی نہیں دیتا۔ طواف کرتے کرتے لو، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے ایڈا ٹڑا لڑکا ہے یہ، اس وقت میں تو ایڈے ٹڑے ہی تھے نا، نوجوان آدمی تھے، احد کے میدان میں سارا پاسا پلٹنے والے یہ خالد ابن ولید، اور یہ خالد ابن ولید کے مدینہ کی کئی عورتیں بیوائی ہوئی خالد ابن ولید کی وجہ سے، کئی بچے یتیم ہوئے خالد ابن ولید کی وجہ سے۔ یہ حضور یاد کر رہے ہیں بھئی ولید تیرا بھائی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور ایک جملہ کہا بہت سمجھدار بچہ ہے، بہت سمجھدار لڑکا ہے، اگر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو آگے بڑھاویں، ہم اس سے کام لیں، اچھا آدمی ہے۔ تو ولید ابن ولید جو ہے یہ خالد ابن ولید کے گھر پر گئے اور ان کی بیوی سے کہا بھابھی بھائی کہاں ہے؟ یہ کہا جب تک تم مکہ میں رہو گے تمہارا بھائی نہیں آئے گا، اس لیے کہ تمہارا بھائی کہتا تھا یہ مدینہ والوں نے مکہ کو ناپاک کر دیا ہے۔ تو ولید ابن ولید باہر بیٹھے اور باہر بیٹھ کر خط لکھا خالد ابن ولید کے نام کہ میرا بھائی خالد تو کہاں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد کر رہے تھے اور حرم میں مطاف میں یاد کر رہے تھے تجھے، اور یہ کہہ رہے تھے خالد اگر آ جاتا تو ہم اس کو بہت آگے بڑھاتے، عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، یہ ہمارے میدان میں گھوڑے کب دوڑائے گا۔ اخلاق، اس لیے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب تو جو ہے کوشش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جا، اور میں مدینہ جا رہا ہوں۔ یہ تو حضور کے ساتھ تھے ولید ابن ولید۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ وہ سب چلے گئے، میں جب گھر آیا تو گھر والوں نے سب سے پہلے وہ خط دیا، ارے تمہارا بھائی آیا تھا وہ بگڑا ہوا، سمجھ گئے نا، وہ تمہارا بھائی آیا تھا بگڑا ہوا، وہ سب ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا، اور یہ لے خط دیا ہے، پھینکا یوں۔ خالد ابن ولید نے جو خط دیکھا تو آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو، سیدھے خط کو لے کر حرم میں آئے، اور حرم میں آ کر کعبے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ خواب تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے، اور خواب کی تعبیر پتہ نہیں اس خط میں ہے، لیکن اللہ تیرا میرے ساتھ کیا ارادہ ہے۔ ملتزم پر کعبے کی دیواروں پر چپکا کر خط کو روتے تھے وہ، کہ میرے بھائی نے خط لکھا ہے اور اللہ کے نبی نے مجھے یاد کیا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، مجھ پر وضاحت کر۔ ان کے خواب آنے شروع ہو گئے، خواب اچھے خواب آنے شروع ہو گئے، تو یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی ربانی لہر ہے، یہ کوئی ربانی اشارہ ہے کہ مجھے اب سفر کرنا چاہیے مدینہ کا۔ یہ میرا جو سورت کا سفر طے ہوا وہ ربانی اشارے سے طے ہوا ہے، ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا یہاں کا،
ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. لیکن اقبال بھائی اللہ جزائے خیر دے، حرم میں میرے پاس 1 مرتبہ 2 مرتبہ بوڑھا آدمی بیچارہ چل بھی نہ سکے اور آئے میرے پاس بیٹھے، اور حرم کے جو بھیڑ ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہو، اور آخری عشرے کی بھیڑ تو آپ حضرات جانتے ہو. وہ آئے، مولانا دعوت دیتا ہوں صورت. اچانک مجھے یہ، میں اپنے راز کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت میں نے کہا یار یہ بوڑھا آدمی، حالانکہ پہلے ہم ٹھہر چکے ہیں ان کے یہاں، پہچانتے تھے. میں نے کہا ابھی آئیں گے، اب اتنا اب ہم نے سفر کم کر دیے ہیں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے. اچانک مجھے دل میں یہ آیا کہ یہ اقبال بھائی جو بار بار آ کر صورت کہتے ہیں، یہ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ حضور کی طرف سے اشارہ ہے. ہمارا حضرت شیخ کہتے تھے مدینہ منورہ میں کوئی دعوت دے تو انکار مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہو. اب وہاں کے مہمان ہو آپ، تو ربانی لہریں چلتی ہیں، ربانی لہریں. اس وقت میں نے ٹھان لیا تھا کہ ہندوستان والدہ کی وجہ سے پھر آیا، ورنہ ہمارا ارادہ تھا حج کر کے آنے کا. والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، والدہ نے کہا بھائی تم آؤ یہاں، تو ہم آگے. والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ حضرات سے ایصال ثواب کی درخواست بھی ہے، ایصال ثواب کریں ان کے لیے. پھر میں نے کہا ابھی قریب کی جگہوں کے ہم سفر کریں. اب دیکھو ربانی لہر کیا کہوں، ہمارا سفر طے ہو رہا تھا جیسا کل کنواں، بات چل رہی تھی کون سی تاریخ، کیا تاریخ، پھر یہ سب چیزوں کو. میں نے کہا یار یہ سفر ہو، ابھی یہ سفر کی تاریخیں طے ہو رہی ہیں اور ان کا فون آ گیا، مولانا کب آتے ہو؟ بھائی کون بول رہے؟ اقبال بھائی چوک سے بولوں. اچھا وہ ہو دیکھو. میں نے کہا یہ ربانی لہریں ہیں، یہ ربانی اشارے ہیں. ہمارے دل کے اندر یہ آنا نہیں تھا بھئی یہ احمد آباد، پھر جو ہے ہاسوٹ، پھر ڈاویل، پھر عکل کنواں، پھر تمہارا یہ کر کے نکل جانا. یہ تو ربانی اشارے ہوتے ہیں. فون ارے میں نے کہا بھائی ابھی تو ہم نے تبھی ترتیب بنا رہے تھے. میں نے میرے جنات سے کہا بھی صورت کا بھی نام لکھ، ترتیب کرتے ہیں بھی کیسے سٹ کرنا. یہ ربانی اشارے خالد بن ولید کو ملے. رات بھر حرم شریف میں بیٹھے رہتے تھے، رات بھر روتے رہتے تھے. تو بیوی کہتی تھی کہ ارے تارا بھائی نا جو لیٹر છે ને કાગળ એને તેને પાગલ કરી નાખ્યો છે. تیرے بھائی نے خط دیا ہے نا، اس نے تجھے پاگل کر دیا ہے. لیکن وہ کیا سمجھی بیوی کہ کیا ہے اس میں؟ حضور نے مجھے یاد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بگڑا ہوا یہ لڑکا ہے اور بہادر بھی ہے اور بہت ہم کو نقصان بھی پہنچایا ہے. لیکن نہیں، یہ کبھی ہم تو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، ہم تو سب کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بے ایمان ہیں اللہ سب کو ایمان دے اور ہم سب جنت میں ساتھ جائیں. اکیلے کیوں جائیں؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیت کرو ہم اکیلے جنت میں جائیں گے، بہت بڑے بڑے قافلوں کو لے کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. جب اللہ سے لینا ہے تو بڑھا لو. خالد بن ولید کہتے تھے کہ اب میں سوچنے لگا، دیکھو حضور کے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس اتنا جملہ کا بھی طرف ہے. خالد کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دیتا. سمجھدار آدمی ہے، اگر ہمارے پاس آوے تو ہم آگے بڑھائیں گے اس کو. اتنا ہی کہا، وہ بات ان کے دل میں اتر گئی. خالد بن ولید کہتے تھے بیٹھا ہوا اب میں اکیلا کیسے مکہ سے مدینہ جاؤں، بہت ڈینجر مکہ سے مدینہ منورہ جانا اکیلا. کسی ایسے آدمی کو لوگوں جو بھائی جیسا ہو تو ذرا ایک سے دو اچھے رہتے ہیں. تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اکرمہ ابن ابی جہل کے پاس. بھائی کیسی طبیعت ہے، کیا ہے کیا نہیں، ہاں ٹھیک ہوں، یہ ہے وہ ہے، جو بھی باتیں کریں. بھائی اب تو جو ہے ہم لوگ ہار گئے ہیں، چلے مدینہ منورہ مسلمان ہو جائے. تو اکرمہ نے کہا کہ دیکھ بھائی ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، اکرمہ نہیں ہوگا، میں نے تو قسم کھائی ہے. اور تو بھی کہا مدینہ کی بات کر رہا ہے، اگر تو نے مدینہ کی بات کی تو تیرا بھائی کاٹ. تو خالد بن ولید گھبرائے، ارے یار یہ تو میرا بھائی کٹ کرے گا. نہیں میں تو چچا اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم ذرا اپنے دھرم پر مضبوط ہو گے، نہیں ہو. بات پلٹی.
خالد بن ولید نے. چلو جان چھوٹی. اب یہ آئے صفوان ابن امیہ کے پاس. چچا جی یہ حالات ہے، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، تو ہم جو ہے چلیں. تو صفوان بھائی نے کہا کہ میں صفوان ہوں. صفوان کا مطلب ہوتا ہے چٹان کا. تو ان کا مزاج بھی چٹان جیسا ہوتا ہے. چٹان اس کا معنی ہے. تو بہت تیز آدمی ہوتے ہیں صفوان نامی آدمی جو ہوتے ہیں. وہ یہ مکہ کے رئیس تھے. تو انہوں نے بھی جھاڑا ان کو، خالد بن ولید کو، یہ کیا تم کو شرم نہیں آتی، یہ ہے وہ، اتنا کیا اتنا کیا. خیر بعد میں اکرمہ بھی مسلمان ہو گئے، بعد میں صفوان بھی مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر. وہ قصے لمبے. خالد بن ولید نے کہا یار میں اکیلا ہوں، کیا کروں، بیوی کو لے کر جاؤں، کیا کروں. تو یہ آئے عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس، شیبی جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے نا. یہ خاندان کے بڑے تھے عثمان ابن ابی طلحہ. یہ ان کے پاس آئے. بھائی عثمان ایک پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں بول بھائی بول. یہ کہا چلے مدینہ منورہ. ارے یار بہت اچھا، میں بھی چاہتا ہوں مدینہ منورہ چلیں. عثمان ابن ابی طلحہ کے لیے سب سے زیادہ دعا جو کرتی تھی وہ سلمہ کرتی تھی. اے اللہ اس کو ہدایت دے. خود قصہ بیان کرتی تھی. مکہ والوں نے نکال دیا، میں میرے بچے کو لے کر تنعیم میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ عثمان ابن ابی طلحہ آئے. اور اخلاق یاد رکھنا، اخلاق بچوں کے ساتھ اخلاق، بیوی کے ساتھ اخلاق، بھائیوں کے ساتھ اخلاق. کوئی آپ کو جو ہے برا بھی کہے تو آپ برا مت کہو، معاف کرو. پھر دیکھو آپ کا کیسا قریب آتا ہے وہ. میں جب یہ مومن کا ہتھیار کتاب لکھ رہا تھا اور قرآن کا ترجمہ کر رہا تھا تو کئی لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں دماغ خراب تھی گئی چھے، تبلیغ میں کام کرو چھو. دماغ خراب تھی گئی چھے تبلیغ میں آپ نے تو 6 نمبر نہ لاؤ، باتیں نہیں کروانی. میں کہتا تھا بچے جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. میں نے کروا دو نے بھائی کام، اللہ قبول کرے، اللہ تم نے جزائے خیر آپ. میں کبھی الجھا نہیں ہوں. حرم شریف میں ترجمہ کر رہا تھا قرآن کا، ریاض القرآن کا. حرم شریف میں کونے کے اندر ایک کونا ہے وہاں جہاں کوئی پہچانے نہیں کون بیٹھا ہے، کیسا بیٹھا ہے، ٹوپی ووپی نکال کر اور ایسے رومال ڈال کر کے جانے ہی نہیں کون بیٹھا، اپنا کام کرتے رہنے کا. خالی جو اپنا خادم ہو اس کو پتہ ہے اپنے جنات کو میں وہ فون کر دینے کا، چل میرا کام ہو گیا، اب جلدی سے کار لے کر آ اور مجھے کار میں بٹھا گھر لے جا. اور جہاں سب سے ملنا ہو تو پھر ایک جگہ عام ہے، وہاں جو لوگ آئیں جائیں ملاقات کریں. میں کر رہا ہوں تو ایک ساتھی بیچارہ آیا سیدھا سادہ، انہوں نے کیا کر رہے، میں نے کہا بھی قرآن کا ترجمہ. ارے کیا فائدہ قرآن کا ترجمہ کرنے کا، میں کسی سے الجھا نہیں. ٹھیک ہے بھائی جزاک اللہ، السلام علیکم. اب وہی لوگ مومن کے ہتھیار بھی پڑھتے ہیں، وہی لوگ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، وہی لوگ سبق بھی سنتے ہیں. میرے پاس آئے مرکز میں 4 نمبر کمرے میں. ارے تمہاری وہ مومن کا ہتھیار دونوں والے نے. ارے کیوں بھائی، تم تو ڈنڈا مارتے تھے نا یار، وہ کتاب مت لکھو. ارے مولوی جتنا بھی ڈنڈا تم کو مارے لیکن تم سدھرنے والے نہیں ہو، تم کو جو کرنا ہے وہ کرو گے. میں نے کہا لو یہ مومن کا ہتھیار. اب اللہ نے عام کر دی ساری دنیا میں. تو خالد بن ولید کہتے تھے کہ میں بھی جمع ہوا تو عثمان ابن ابی طلحہ کے پاس گیا. تو عثمان ابن ابی طلحہ کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ سلمہ روتی تھی اور حضور کو بتاتی تھی. یہ مشرک تھے عثمان ابن ابی طلحہ. بیٹھی ہوئی تھی نوجوان عورت، خوبصورت عورت، آگے چل کر ام المومنین بننے والی ہے. یہ عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا کہ بہن کیوں بیٹھی ہو؟ کہ مجھے مدینہ جانا ہے. مدینہ جانا ہے تو مدینہ کیسے جاؤ گی تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ یہ کہ مکہ والوں نے نکال دیا ہے، اب مجھے مدینہ جانا ہے، قافلے کے انتظار میں ہوں، کوئی قافلہ یہاں سے گزرے تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں. عثمان ابن ابی طلحہ نے کہا کہ نہیں، میں اونٹنی لے کر آتا ہوں، تم یہیں بیٹھے رہو. یہ سلمہ سناتی تھی اور حضور بھی روتے تھے. وہ گئے، اونٹنے لے کر آئے، کھجورے لے کر آئے اور جو اونٹنی کو بٹھایا
اور بٹھانے کے بعد کہا بہن تم بیٹھ جاؤ، اور ہمارا یہ 10 12 یا 13 دن کا سفر رہا۔ سلمہ رو کر کہتی تھی کہ اس 12 13 دن میں مجھے کبھی بھی اس نے دیکھا نہیں ہے۔ گھرنے کی بات تو اور ہے، گھرنا اور ہے، دیکھنا اور ہے۔ اور ایک شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں، یہ ہے نا کہ آنکھیں نیچے رکھو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ باہر کی لڑکیوں کو مت دیکھو، باہر کی عورتوں کو مت دیکھو، فوٹو مت دیکھو، یہی دماغ میں ہوتا ہے نا۔ صرف وہ نہیں ہے، اپنے گھر میں جو جوان بیٹیاں ہیں ان کو بھی مت گھورو، جوان بہن ہے اس کو بھی مت گھورو، آپ کی جوان بہن ہے اس کو بھی مت گھورو، اپنی جوان بیٹی ہے اس کو بھی مت گھورو ضرورت کا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا، گھورنا سب کے لیے منع ہے، یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو ہمارا ایک آدمی بیچاری خاتون بچی آئی کہ مول صاحب مارو ہارو جو نا ہارو ہم جنتے بولے اٹلی تو گجراتی آوڑتی ہے تو بولو مارو ہارو منیم کا مارو موتھم تیل نوش ایک کلاک مارو بدن دبائے۔ یہ بچی نے خود نے مجھے کہا، میں نے بلایا سمجھایا، میں نے کہا بھائی تمہیں بھول آیا سو دینا بلن تھل آیا، گھورنا بھی منع ہے۔ آپ کی جوان بیٹی ہے، جوان بہن ہے، جوان بیٹا ہے، ماں جوان ہے، بہن جوان ہے، گھورو مت۔ سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ دھیان میں رکھیو۔ تو یہ سلمہ کہتے تھے 12 13 14 دن کا ہمارا سفر رہا، اس میں اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، گھرنا تو دور کی بات ہے۔ اور کہتے تھے دیکھا کیسے نہیں، کسی جگہ مجھے سے حاجت ہو گئی کسی چیز کی، میں اشارہ کرتی ہوں، وہ سمجھ جاتے کہ بھی ان کو کچھ ضرورت ہے، تو اٹھنی بٹھاتے اور اٹھنی بٹھا کر جو ہے میں اتر جاتی، پھر اٹھنی لے کر وہ چلے جاتے دور، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آتے۔ جب واپس آتے تو یعنی میری طرف ان کا چہرہ نہیں ہوتا تھا، الٹے ہی، اور پھر اٹھنی کو بٹھاتے اور پھر میں بیٹھ جاتی، اور بیٹھنے کے بعد صرف اتنا پوچھتے بیٹھ گئی، یعنی بچے وغیرہ سب بیٹھ گئے جو بھی ہے، میں اشارہ کرتی اور لے کے چلتی۔ صرف ایک اتنے سفر میں ایک جملہ کہا ہے، جب قبا دیکھا قبا تو جملہ کہا کہ بہن تمہارے شوہر کا گھر آ گیا۔ ابو سلمہ زندہ تھے اس وقت میں، اور لے کر گئے، وہاں جا کے سامان اتارا۔ ابو سلمہ نے دیکھا کہ میری بیوی آ گئی، میرے بچے آ گئے، ارے واہ واہ، ارے بیٹھو یہ کھجور لو یہ لو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، یہ کھجور بھی نہیں کھاؤں گا، یہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا۔ یہ سلمہ سناتی تھی، جب انہوں نے یہ اخلاق برتے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے خیریں دی۔ عثمان بن طلحہ کو ایک خیر یہ ملی کہ کعبے کی چابی قیامت تک ان کے خاندان میں آ گئی، فتح مکہ کے موقع پر حضور نے دی۔ دوسری خیر یہ ملی کہ قیامت تک ان کے خاندان کے اندر کوئی مشرک پیدا نہیں ہوگا، نسل محفوظ ہو گئی، کہ نسل محفوظ ہو گئی ان کی، حرم میں رہیں گے۔ آج بھی اگر حکومت کو چابی چاہیے ہوتی ہے تو ان سے لیتا ہے، ان کے خاندان سے لیتا ہے۔ اور حضور نے کہا کہ جو بھی چھینے گا وہ فاسق ہوگا۔ یہ عثمان بن ابی طلحہ، تو سلمہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تو جو ہے اب یہ عثمان بن ابی طلحہ کو ہدایت دے، عثمان بن ابی طلحہ کو ہدایت دے، جیسے حبیبہ نجاشی کے بارے میں کہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نجاشی نے میرا بہت اکرام کیا، میرا نکاح پڑھوایا، ساری باندیوں کو بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا نا، ابو سفیان خسر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو سفیان کی بیٹی تھی حبیبہ، میرے ساتھ یہ اکرام کیا، یہ اکرام کیا۔ اور پھر جب میں روانہ ہونے لگی تو اس نے کہا کہ حضور کے ساتھ تمہارا نکاح میں نے پڑھا دیا ہے، اور مہر بھی اسی نے ادا کیا، حضور کی طرف سے مہر، سلام کہنا اور حضور کو اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ میں بادشاہ ہوں، میری مشغولیت بہت ہے،
اس لیے میں مدینہ کا سفر نہیں کر سکتا، لیکن میں 2 جہاز تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں مال کے۔ ایک جہاز میں میرے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، باپ نہیں آ سکا تو بیٹے کو بھیجا نجاشی نے، اور ایک جہاز تمہارے لیے ہے۔ چنانچہ 2 جہازوں میں سے بیٹے کا جو جہاز تھا وہ ڈوب گیا، سب مر گئے، لیکن حبیبہ والا جہاز جو ہے وہ منزل تک پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری باتیں حبیبہ نے سنائی، ایسا آدمی تھا، ایسا آدمی، سلام کہا ہے آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہو گئے کہ اللہ تو نجاشی کو معاف کر دے، کہ اللہ نجاشی۔ اب جب نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز غائبانہ پڑھی۔ اخلاق بھولے نہیں جاتے، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے اخلاق تھے جو حضرت ام سلمہ کہا کرتی تھی حضور کو، ایسا آدمی ہے، ایسا آدمی ہے۔ یہ خالد بن ولید ان کے پاس گئے، بھائی عثمان چلے مدینہ۔ حضور کو کچھ پتہ نہیں خالد آ رہا ہے، بے خالد آ رہا ہے، خالد آ رہا ہے تو پورا مدینہ یعنی غصے میں آتا ہے، خالد آوے قتل کرو۔ مدینہ میں کئی عورتیں بیوائی ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، دونوں نے سفر شروع کیا، راستے میں عامر ابن عاص مل گئے، یہ ان دونوں کے بڑے، یہ بھی مدینہ جا رہے تھے۔ تو دونوں نے کہا بھائی یہ کس کی گاڑی کھڑی ہے، یہ اٹھنی کس کی؟ خالد ابن ولید نے کہا کہ عثمان پکڑے گئے اپن۔ عثمان نے کہا کہ ہاں بھیا پکڑے گئے، یہ تو عامر ابن عاص کے ہے، یہ ان کا غلام ہے، یہ ان کا اسکوٹر ہے، آدمی پہچان جاتا ہے نا، یہ اس کا یہ جو ہے، یہ تو یہ ہم پکڑے گئے، یہ قتل کر دیں گے اپنے کو۔ اتنے میں عامر ابن عاص نکلے، ارے چھوکرو کہاں جا رہے ہو؟ چھوکرو تم کہاں جا رہے ہو؟ دونوں خاموش۔ ارے بھی تلوار لاؤ، یہ مدینہ کی طرف کہاں جا رہے؟ تلوار لاؤ، کہاں جا رہے بتاؤ؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ چچا آپ کہاں جا رہے ہو؟ خالد بن ولید جری تھے نا، آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھے مت پوچھو، تم دونوں کہاں جا رہے ہو بتاؤ۔ خالد بن ولید نے کہا ہم دونوں تو مدینہ جا رہے ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا میں بھی مدینہ جا رہا ہوں۔ یہ 3 کی جماعت بن گئی، یہ 3 کی جماعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، قافلے جا کے خبر دیتے نا خالد آ رہا ہے، عثمان بن طلحہ آ رہا ہے، عمرو بن عاص آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ اس میں باس جو تھے وہ خالد بن ولید، یعنی جن پر ہائی لائٹ تھی، جو سب لوگ جانتے تھے۔ ام سلمہ نے کہا کہ جب پتہ چلا کہ عثمان بن طلحہ آ رہے تو سجدے میں دعا کرتی تھی، اے اللہ کوئی مسلمان ہو نہ ہو تو مجھے خوش کر، میرا دل خوش کر کہ عثمان بن طلحہ مسلمان ہو جائے۔ میں نے اس کے اخلاق دیکھیں، تقریر نہیں سنی، میں نے اخلاق دیکھیں۔ تینوں کے تینوں مسجد نبوی میں آئے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے آپ نے کیا کیا، چونکہ مدینہ میں خالد بن ولید معروف آدمی تھا، جو بچے یتیم ہوئے تھے خالد کی وجہ سے، جو عورتیں بیوائی ہوئی تھیں خالد کی وجہ سے، ان سب کو جمع کر دیا کہ دیکھو یہ آ رہا ہے خالد، تو تم اس کو اہلاً و سہلاً کہنا، ویلکم۔ یہ اس کے دل میں نہ آئے کہ میں کیسے آؤں، میں نے تو یہ کیا ہے اور کوئی بدلہ لے گا۔ چنانچہ خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عثمان بن طلحہ یہ جب داخل ہوئے حدود حرم میں، حضور کے پاس جب آئے، اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً۔ خالد بن ولید کہتے تھے میری نگاہیں نیچی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو ایک جملہ کہا، آپ کی مخالفت میں زندگی بھر میں نے گھوڑے دوڑائے ہیں، زندگی بھر گھوڑے دوڑائے ہیں، اب میں آپ کے دین کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور آپ کی موافقت میں گھوڑے دوڑاؤں گا، اس لیے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے آیا ہوں اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پڑھو کلمہ، مسلمان ہو گئے۔ عمرو بن عاص بھی مسلمان ہو گئے، عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید کہتے تھے مجھے اتنی شرم آتی تھی، میں مسلمان ہو کر سیدھا حضور کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا کہ یہ آدمی، میں نے اس کی اتنی مخالفت کی، آج میری گردن اس کے ہاتھ میں ہے، مار سکتا ہے لیکن نہیں۔
بھائی خالد پیچھے کیوں بیٹھے؟ حضرت شرم آتی ہے. کہتے تھے اگر کوئی مجھے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے پھر جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. بس اتنا کہ میں دین کے لیے اپنے جان دوں گا، دین کے لیے مال لگاؤں گا، دین کے لیے جو ہوگا میں کروں گا، لیکن یہ کہ میں حضور کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اور پورے مدینہ میں خوشی کی لہر، خالد مسلمان ہو گیا. خالد، حضور نے لقب دیا ھذا سیف من سیوف اللہ، اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ کی تلوار چھٹ تو سکتی ہے غفلت کی وجہ سے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی، اس لیے وہ شہید نہیں ہوئے. اپنی موت مرے ہیں خالد بن ولید، اور جو کام کیا وہ تمہارے سامنے. تو یہ اخلاق تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میرا آج کا سبق یہ ہے کہ آپ اخلاق، جو اونچے اخلاق ہے برتو. میں نے 3 قصے بیان کیے، ابو العاص ابن ربیع کا، ثمامہ ابن اسال کا. اب ثمامہ ابن اسال کا اتنا اونچا درجہ ہوا کہ صحیح بخاری میں ان سے 20 روایتیں موجود ہیں. عن ثمامہ ابن اسال، عن ثمامہ ابن اسال، عن ثمامہ ابن اسال. کون؟ جو سب سے گڑبڑ آدمی تھا سب سے اچھا آدمی بن گیا. اور ابو العاص ابن ربیع نے کیا کیا یہ اس وقت فرصت نہیں ہے، بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ. دوسری مرتبہ آئے، وہ بھی درد بھری کہانی ہے، درد بھرا قصہ کہ حضور نے جب ساتھ جوڑا کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور بھی لے کر چلے، اور حضور تو کہتے تھے اچھا داماد ہے ہمارا، کہ اچھا داماد ہے. حضرت علی کی تعریف وہ بھی داماد تھے، لیکن وہ تعریف دوسرے اعتبار سے کرتے تھے اور یہاں دوسرے اعتبار سے کرتے تھے. پورے گھرانے کے کام کو حضور ابو العاص ابن ربیع کو سونپتے تھے. بھئی ان کے یہاں یہ لانا ہے، ان تھوڑا ایئر کنڈیشن چالو کروا دو، ان کے پاس یہ لانا ہے، ان کے لیے یہ لانا ہے، ان کے لیے یہ لانا. حضرت علی کو دوسرا کام سونپتے تھے. اس لیے اچھے اخلاق برتو گے بھائی. اور ایک اہم بات بتاتا ہوں، بہت دھیان سے سننا سورت والوں. ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہمارے حالات خراب ہیں، وہ سدھرتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک سوال ہے. بے دعائیں مانگتے ہیں لیکن قبولیت دکھائی نہیں دیتا ہمیں. ہمارے حالات جو بگڑ رہے ہیں وہ بگڑ ہی رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ دھیان سے سننا، بہت دھیان سے سننا. صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطاب ملا، زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ خیر خیرات کرنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ تہجدیں پڑھتے تھے اس وجہ سے نہیں، بہت زیادہ حج کرتے تھے اس وجہ سے نہیں. ان کو یہ جو خطاب ملا ہے صرف ایک وجہ سے، لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے. آج ہمارے دل پاک صاف نہیں ہے. کوئی مائی کا لال کہے میرا دل پاک صاف، وہ تو بہت اونچی چیز ہو جائے گی. آج ہمارے دل میں آدمی دیکھے کہ میرے دل میں کتنا کچڑ بھرا ہوا ہے. تو علماء نے لکھا ہے دل کے اندر اگر رذائل بھرے ہوئے ہیں اور آدمی عبادت کرے گا تو وہ عبادت کی ثواب تو مل جائے گا لیکن وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. اس لیے دل کو صاف کرنا پڑے گا. قلب سلیم، یہ جو قرآن میں ہے نا قلب سلیم، بے داغ دل، اس کا مطلب یہ ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو اور قلب سلیم پھر جو اپنا دل صاف بھی رکھو. یہ میں مثال دیتا ہوں، یہ میرا رومال ہے، پاخانہ لگ گیا خدا نخواستہ یہاں تھوڑا سا. اب میں جو ہے اس رومال کے اوپر پاخانہ بھی ہے اور 1 کلو دہن لوٹ ڈال رہا ہوں، شمامہ ڈال رہا ہوں، گلاب ڈال رہا ہوں، تو جو ہے بدبو ہی غالب رہے گی، صاف نہیں ہوگا وہ اور پاک بھی نہیں ہوگا. ہاں اگر یہ پاخانہ لگا، اس کو میں نے صاف کر دیا، دھو دیا، سکھا دیا، پاک ہو گیا، اب جو ہے آپ 1 قطرہ بھی اودھ کا ڈالو گے یہ رومال چمک جائے گا.
آپ سمجھ گئے؟ تو ہمارے دل کے اندر یہ سارے میل بھرے ہوئے ہیں، اور ہم جتنی بھی نمازیں پڑھو تو وہاں قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، دل کو پاک کرو آپ، اور پھر آپ مختصر عبادت کرو، مختصر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی آپ کی۔ وجہ یہ ہے، اسی لیے قرآن میں کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ کے پاس، ہمارے پاس قلب سلیم لے کر جو آئے گا، تو صحابہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو ہمیں قلب سلیم دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ٹاپ لیول کا جو درجہ ملا، وہ کیوں ملا؟ حالانکہ ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ بے انبیاء کی جماعت میں سے ابراہیم بھی ہے، ہمارے پاس وہ قلب سلیم لے کر آئے تو ان کو ٹاپ درجہ ملا۔ کیا درجہ ملا؟ انہی کی نسل میں سے حضور بھی آئے، انہی کی نسل میں سے اسماعیل بھی آئے، انہی کی نسل میں سے اسحاق بھی آئے، ان کو اللہ نے مکہ بھی دیا حرم، اور ان کو اللہ نے بیت المقدس بھی دیا۔ اس لیے اپنا دل صاف رکھو، اور تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر دل سے پوچھو کس کے بارے میں کیا برائی دل میں ہے، کیا بدگمانی ہے۔ شیطان جو ہے یہ دل کو ناپاک کر کے، اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں کیا آتا ہے؟ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ میرے دل کو پاک کر نفاق سے، رذائل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے بھائی دیکھو میرے پاس کسی کی برائی مت کرو، ہاں، تاکہ میرا دل صاف ستھرا رہے۔ آج تو بیوی کے بارے میں دیکھا تو شک میں پڑ گیا، شوہر کے بارے میں دیکھا تو شک میں پڑ گیا، اور اگر کسی نے خالی صرف یوں دیکھا، اے بھائی ہمارا سامنے کم تاکہ اشارہ آئی رہی تھی، ذرا انکوائری کر جائے۔ میں نے نماز میں دیکھا کہ 2-3 مرتبہ اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا، یوں دیکھا، شک میں پڑ گیا آدمی کہ ہمارا سامنے کم تاکہ اشارہ۔ گاڑی گئی ہماری، ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو۔ دعا مانگو کہ اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے۔ اپنا دل صاف۔ دو سبق ہیں آج کے، اچھے اخلاق اور اپنا دل صاف۔ بس یہ 2 کام کر کے آپ دیکھو، پھر دیکھو اللہ کیسا چمکاتا ہے آپ کو۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ 2 کام کرو گے، اچھے اخلاق اللہ کے لیے اور اپنے دل کی صفائی، بس یہ 2 کام کر لو، آپ جہاں چلے جاؤ گے صرف دیکھو گے اور اللہ ہدایت پھیلا دے گا۔ آج تو بھائی کے مسئلے میں دل کے اندر برائیاں لے کر بیٹھا ہے، بیٹی کے مسئلے میں، داماد کے مسئلے، گھر میں ہی مصیبت ہے، گھر میں۔ ہم تو جگ پیر ہے نا، جگ پیر سمجھ گئے نا آپ، کہ بھی ساری دنیا کے لوگ وہ سبق سنتے ہیں تو ہر آدمی سوال کرتا ہے، سب سے پہلے سوال آئے گا مولوی صاحب میری بیوی جو ہے میری باتیں نہیں مانتی ہے اور کیا کروں، بیوی کی شکایت۔ میں نے کہا تیری بیوی تیری بات مانے وظیفہ بتاؤں؟ ہاں مولوی صاحب بتاؤ نا۔ میں نے کہا ہر مہینے میں 10,000 روپیہ ہدیہ دے اس کو، وہ کبھی ناراض نہیں ہوگی تجھ سے۔ ہر مہینے میں 10,000 روپیہ ہدیہ دے، اور کوئی ڈالر والا ہوتا ہے تو $500 لگا دیتا ہوں۔ $500 ہر مہینے ہدیہ دے، کتنی عورتیں مجھے دعائیں دیتی ہیں، ارے مولانا اللہ کا شکر ہے تمہاری وجہ سے دینے لگا، ورنہ تو مجھ سے چھیننے کے چکر میں رہتا ہے۔ بیوی کیسے مانے گی تمہاری؟ وہ بھی تو انسان ہے، اس کا بھی تو حق ہے، اس کی بھی تو غیرت ہے۔ اس لیے حکمت سے لے کے چلنا پڑتا ہے، بغیر حکمت کے نہیں چلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمت سے لے کے چلتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ماں عائشہ بیٹھی، تو ماں عائشہ نے کہا حضرت ایک سوال کروں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں کرو۔
حضرت آپ کی اتنی بیویاں ہیں، سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے، تجھ سے محبت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بہت خوش ہو گئی اور وہ چادر لے لی اور بہت خوشی خوشی باہر جانے لگی۔ ارے اویس کہاں جا رہی ہو؟ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اویس کہتے تھے، کبھی عائش کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے۔ یہ محبت والے نام ہیں۔ عربوں کیا میں بیان کرتا ہوں تو میں نے کہا بھی اپنی بیویوں کو پیار والے نام سے بھی پکارو، لیکن دھمال والا نہیں۔ تو انہوں نے کہا مطلب کیا دھمال والا نہیں؟ میں نے کہا لیلا نام مت رکھنا۔ آپ کے سورت کی کوئی فیملی تھی، ہمارا کسی ملک میں سفر تھا تو ہمارے آپ کی سورت کے تھے، تو مجھے پکا یقین ہے کہ سورت کی فیملی تھی۔ وہ انہوں نے ہماری دعوت کی تھی، عصرانہ گزر رہے تھے، بے عصر کی نماز یہاں پڑھ لینا، تھوڑا ناشتہ کر لینا، پھر آگے چلے جانا۔ مغرب بعد بیان تھا کسی جگہ، تو اب وہاں گئے تو بیچارے بہت خوش ہو گئے، بہت اکرام کیا، اور بیٹھے بیٹھے کیا کہے، ارے گوری ذرا گرم بھجا موکل لیں۔ گوری مولانا جیسے نے وگر شکر نے چاپی ویچے، وہ بار بار گوری گوری کہے۔ میں نے کہا تیری بیوی کا نام گوری ہے؟ نانا مولانا آپ نے بیان میں کہا تھا نا پیار والا نام رکھو، تو میں نے پیار والا نام رکھا ہے۔ میں نے کہا یار میرا بیان پورا سنتے تو ہو نہیں تم لوگ۔ وہ میں نے کہا نا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب ہے، یہ حدیث سنی کسی جگہ۔ تو کون نوجوان تھے 3 دن سے مسجد میں ہی نہیں آیا۔ پھر کہا تھا مولانا صدقہ صدقہ۔ اچھا بھائی اب تو حدیث بیان کرنے میں مجھے احتیاط کرنی پڑے گی، یعنی سمجھانا پڑے گا۔ ارے میں نے کہا تیرے فرائض کا کیا ہوا، تو صدقہ کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ تو کبھی کبھی بیوی کے منہ میں دینا ہے لقمہ، روزانہ تھوڑی دینا ہے ہر مرتبہ۔ تو حکمت سے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو تجھ سے محبت ہے۔ حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی، ارے عائش عائش کہاں جا رہی، کہاں جا رہی؟ لیکن میں سب کو خبر کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو حضور نے جواب دیا، ارے فتنہ کرائے گی گھر کے اندر تو۔ قریبا قریبا بٹھایا اور بٹھا کر کہا، قریب کر کے بٹھا کر کہا دیکھ ایک ہدیہ تجھ کو دیتا ہوں، لیکن شرط یہ کسی کو بتانا مت، بٹوین می اینڈ یو، سمجھ گئے؟ میرے تیرے درمیان کسی کو بتانا مت۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں لی اور حضرت عائشہ کو دی اپنے ہاتھ سے، وہ خوش ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میں اپنی تسبیح جاندار شاندار مالدار دیندار کسی کو میرے ہاتھ سے دیتا ہوں تو بیچارہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر مجھے حرم میں ملتا ہے، کہتا ہے مولانا تم نے جو تسبیح دی تھی اب تک میرے جیب میں ہے، ارے پڑھ رہا ہوں میں اس کو۔ تو حضور نے دی تو حضرت عائشہ خوش ہو گئی، کسی کو بتانا مت عائشہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ماؤں کے پاس گئے اور ہر ماں سے یہی کہا ایک ہدیہ دیتا ہوں بٹوین می اینڈ یو، کسی کو بتانا مت۔ کھجوریں سب کو دی، ہر ماں خوش ہو گئی، بتانے کا منع کیا، کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ساری مائیں جمع ہو گئیں تو حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا، حضرت یہ ساری بیٹھی ہیں ساری امہات المومنین، آپ کو جو ہے ہم سب میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے کہا میں نے جس کو کھجوریں دی تھی اس سے ہے۔ سمجھ گئے؟ جس کو کھجوریں دی تھی، ہر ماں خوش ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں اس کو بھی دی تھی اس کو بھی دی تھی۔ آپ نے کہا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد مائیں جمع ہوتی تھی اور پرانے دن یاد کرتی تھی، یہ ہوا فلاں سفر میں ہوا۔ تو حضرت عائشہ نے یہ تذکرہ چھیڑا، ایک چیز ہے بٹوین می اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ تو ماؤں نے کہا بھی حضور کا تو انتقال ہو گیا، اب بتاؤ کیا راز کی بات ہے؟ نہیں حضور نے منع کیا تھا، اب نہیں بتاؤں گی۔
ارے بھی اب تو حضور کا وصال ہو گیا ہے، اسی رازوی کیا، ہم تو سب بہنیں ہیں آپس میں، بھی بہنیں ہیں آپس میں. تو حضرت عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے مٹھی پر کھجوریں دی تھی اپنے ہاتھ سے، اور کہا تھا عائشہ کسی کو بتانا مت. تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی، تجھے اکیلے کو نہیں دی تھی، وہ تو ہم کو بھی دی تھی. حکمت سے آپ سمجھ گئے. اچھا، ایک تو دل کی صفائی کرو گے نا انشاءاللہ، اور دوسرا اچھے اخلاق. دو باتیں ہو گئی. تیسرا ہدیہ دیتا ہوں، روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. بس بدرین کی تعداد 313 ہے، وہ عدد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. 313 یہ کم سے کم ہے. 500 پڑھو، 1000 پڑھو، فائدہ ہی فائدہ ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو صحیح حدیثوں میں آتا ہے ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے. بلڈر لے کر پیسہ بھاگے گا نہیں وہاں، وہ تو محل تیار ہو گیا، پراپرٹی اپنی. اس لیے روزانہ 313 مرتبہ آپ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہو جائیں گے وہ حساب لگا لینا. تو جنت میں پراپرٹی تیار کرو. سوئٹزرلینڈ میں تو پراپرٹی بناتے ہو، سورت میں بناتے ہو، اور گجرات میں زمینیں لیتے ہو. جنت کے اندر بھی پراپرٹی تیار کرو گے انشاءاللہ. ہاں، تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ. اگر خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف فرشتے لے بھی جائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ماری پراپرٹی تو جنت میں چھے، کتنی بڑی پراپرٹی سے ہماری جو اللہ کو رحم آ جائے گا. اچھا بھائی اس کی پراپرٹی ہے، جانے دے اس کو وہاں پر جانے بناؤ گے روزانہ محل. ہاں، ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تھا، ایک آدمی نے مجھ سے کہا مولانا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور ایک بنگلہ، ایک محل تیار ہوتا ہے وہاں. 313 مرتبہ تو اتنے محل ہو گئے، تو اتنے محل کریں گے کیا جنت میں؟ بھئی کیا کریں گے؟ میں نے کہا گھبرانا نہیں، جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں جا کر بیٹھ کر مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. بھئی دنیا میں تو پراپرٹی آتی کرائے سے دے دو، بیچ دو، انویسٹمنٹ کرو. وہاں تو کرایہ والا کو ہے ہی نہیں، وہاں تو بیچنا ہے ہی نہیں. اب جب جائیں گے تب دیکھیں گے وہاں جگہ. ابھی تو بنا تو صحیح، کم سے کم فرشتوں کے لسٹ میں یہ تو ہوگا اس کے پراپرٹی جنت میں ہے. تو دوسرا آدمی اس نے کہا کہ مولانا کہ باغ لگاڑ وہ ہے. تو میں نے کہا دیکھ تجھے باغ لگانا ہو تو سبحان اللہ بحمدی بہت پڑھ. ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھے گا، ایک کھجور کا درخت لگ جائے گا فوراً تیرے بغلے میں. 313 مرتبہ پڑھ، وہ تو 10 جو محل تجھ کو ملیں گے 30 محل جو ملیں گے. لیکن تجھے باغ چاہیے تو سبحان اللہ بحمدی بہت پڑھ. جب تو بہت پڑھے گا تو تیرا وہ کھجور کا درخت بھی تیار ہوتا جائے گا، ملتا جائے گا، تیرا کام بنے گا. کرو گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ کون کون پڑھے گا 313 مرتبہ انشاءاللہ؟ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. یہ میرا ہدیہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار اس کا نام ہے. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، سورہ اخلاص والا ہدیہ. اور یہ میری تسبیح بھی ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. پورے صورت والوں کو دے نہیں سکتا، یہ مجھے بہت گھر کے دیکھ رہے ہیں، ان کو دے رہا ہوں. لو چلو پورے صورت والوں کی طرف سے ان کو دیکھ. میں پہچانتا نہیں صاحب کون ہے، لیکن اتنا کہ جب بھی میں آتا ہوں تو بیان میں آگے بیٹھتے ہیں. اتنا مجھے معلوم ہے، جب بھی میں یہاں آتا ہوں یہاں تو یہ بیچارے آگے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور سب کو اللہ خوش رکھے. قدر کرنا ہے اس کی، اب پڑھتے رہنا. سمجھ گئے؟ ہاں. تو 3 ہدیے ہو گئے بھائی، اچھے اخلاق، اور دوسرا کیا؟ دل کی صفائی، اور تیسرا 313 مرتبہ سورہ اخلاص. ہاں پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ بہت دے گا. میں روزانہ دعا کرتا ہوں، سمجھ لو انداز سے، کہ اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو میرے سارے دینی کاموں میں پارٹنر بنا دے. میرے سبق میں تم پارٹنر، میرے قرآن کے ترجمہ میں تم پارٹنر، میری کتابوں میں تم پارٹنر، میرے بیانوں میں پارٹنر، حج عمرہ میں پارٹنر. اب پارٹنرشپ کیا چاہیے یار؟ ایسے اس سے اچھی پارٹنرشپ کیا ملے گی آپ کو؟ کرو گے انشاءاللہ، اور اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول کرو گے انشاءاللہ. اب
آخر میں یہ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، ہمارا دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے، تو آپ لوگ نکلو گے انشاءاللہ بھائی؟ 3 چلے کے لیے کون تیار ہے؟ صرف ہاتھ اوپر کر لو بس، 1 2 3 4 5، ماشاءاللہ صورت میں تو سدا بہار ہے الحمدللہ۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت حلال مال دے گا انشاءاللہ۔ آج میں نے عورتوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مال دے گا انشاءاللہ، لیکن یہ کہ جب اللہ مال دے تو یہ بگڑ مت جانا۔ جب مال آتا ہے تو آدمی کو گرمی چڑھتی ہے، وہ آدمی بگڑ جاتا ہے، نہیں، اللہ آپ کو دے گا، اس کو صحیح راستے پر لگاؤ گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان، ادخلنا الجنة من باب الریان۔ یا سلام، ادخلنا دارک دار السلام۔ اللہم صلی علی محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ، ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، اے اللہ ہمیں سلامت صدور والا بنا دے، اے اللہ ہمیں قلب سلیم والا بنا دے، اے اللہ پورے سورت کو تو قبول فرما، پورے سورت کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے جوانوں کو قبول فرما، ان کے بوڑھوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اس شہر میں آنے کو تو قبول فرما، اس شہر سے جانے کو تو قبول فرما۔ انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا اپنی طاقت کے مطابق، تو ان کو کھلا پلا تیری شان کے مناسب، اور ہمیں بھی کھلا پلا تیری شان کے مناسب۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اس کو تیرا محبوب بندہ اور بندی بنا دے، اور میرے کاموں میں اس کا پارٹنرشپ تو داخل فرما دے۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ برکت والی بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما، برکت والی بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جھیلوں کو پانی سے بھر دے، ہماری ندیوں نہروں کو پانی سے بھر دے، اور ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ جو بھی جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہو، عافیت سے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمیں اچھا اخلاق کا حامل بنا دے، اور ہمارے دلوں کی صفائی تو ہمیں عطا فرما دے، اور تیرے جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہماری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو بھی اس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ، اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ریل کا اور کار کا اور ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک
ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے، تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ اپنے نیک بندے بندیوں کو تو جو دیا کرتا ہے بغیر استحقاق کے تو ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ اس فرشتے کے اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا؟ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ تو فضل کا معاملہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اگر تو نے عدل اور انصاف کا معاملہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ تو فضل کا معاملہ فرما، حشر کے میدان میں جب ہمارا نام اعمال تیرے ہاتھ میں جائے تو محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم تجھے دیکھ رہے ہو اور تو ہمیں یہ کہے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ جب دنیا چھوڑ کر ہم تیرے پاس آئیں، ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نے دعا مانگی، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، میرا امتی ہے، تھوڑی دیر میں تیرے پاس آ رہا ہے، اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر ملاقات کرنا۔ وہ دعا آپ نے قبول کی، وہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، وہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، پورے صورت والوں کو قبول فرما، ایک ایک بچے کو قبول فرما، ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما، حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما، ہمیں صحت کا لباس پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، عافیت کا لباس پہنا دے، محبت کا لباس پہنا دے، صحت کا لباس پہنا دے، اور ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اور اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے، کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اور اے اللہ جو زندہ ہے، جن کی ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں دیکھو مسافہ کرنا مشکل ہے، مجمع زیادہ ہے، میں سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔